الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ سورہ الفرقان کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ پاک نے کچھ چیزوں کی طرف دعوت دی ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، لیکن اس میں اسلوب یہ ہے کہ انہیں دو کرداروں کی طرف اللہ پاک نے متعلق کر دیا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کی دعوت ہے کہ ایسا کرو، اور جو اس کے خلاف ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ مت کرو۔ عباد الرحمن عبد کی جمع عباد ہے اور عبد ہی کی جمع عبید ہے۔ یہ دو قسم کے عبد ہیں۔ ایک عبد وہ ہے جس کی جمع عباد ہے اور یہ قرآن حکیم میں بہت جگہ پہ آیا ہے، ایک عبد وہ ہے کہ جس کی جمع عبید ہے اور یہ بھی مختلف جگہ پہ آیا ہے۔ بحیثیت تخلیق ساری کائنات اللہ کی بندہ ہے، سورج بھی بندہ ہے، جو بھی اس کا حکم مان رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ بھی اس کا بندہ ہے۔ ہمارے لیے وہ بے جان ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ساری مخلوق اور پھر ان میں سے ان سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزوں میں وہ پابند ہیں، صرف تھوڑی سی سپیس ان کو دی گئی ہے اختیار کی، باقی پیدا ہونے میں سارے بے بس ہیں۔ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے، کس کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کس کو ہندو کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کس کو جاٹ کے گھر میں، چودھری کے گھر میں، برہمن کے گھر میں، شودر کے گھر میں، ہمارے یہاں کہاں کس کے پاس پیدا کرنا ہے، اس میں سارے برابر ہیں۔ اسی طرح آکسیجن سے جینے کے لیے سارے اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح سونے اور جاگنے کے معاملات میں سارے اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح بال پیدا ہونے کے بارے میں سارے اللہ کے بندے ہیں، کوئی اس کی نفی نہیں کرتا۔ یہ وہ عبد ہے جو مجبوری کا عبد ہے، جبراً اللہ پاک نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس ہے، ہر انسان بوڑھا ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، یہ جبر ہے۔ اس کا مذہب کے ساتھ نہیں، جو نے کلمہ پڑھا تو وہ جوان ہی رہا پھر ساری زندگی، اور ہندو جو ہے وہ بوڑھے ہوتے رہے، سارے برابر ہیں، سارے بندے۔ تو جبر کی بندگی جہاں پر ہے اس کی جمع عبید ہے۔ اس کے بعد پیار کی بندگی ہے، پیار میں کسی کا بندہ بن جانا، اس کی کسی بات کی اختیار ہوتے ہوئے اس کی مخالفت نہ کرنا، ایک چھوٹی سی مرضی ہوتے ہوئے بھی اس مرضی کو اس کے خلاف استعمال نہ کرنا، یہ ہے جس کی جمع ہے عباد، ہیں دونوں عبد۔
سورہ کاف میں آپ دیکھیں گے کہ فرمایا وما انا بظلام للعبید لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو، اب یہ کوئی تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے، نہ میرے لیے نئی بات ہے، میں نے تمہیں دنیا میں سمجھایا تھا مگر تم نے ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دی۔ جب وہ جھگڑا کریں گے کہ نہیں وہ جی میں تو بڑا شریف آدمی تھا، یہ شیطان نے میرا بیڑا غرق کر دیا، کہا جائے گا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں وارننگ دے چکا تھا۔ اگر شیطان بھی تھا نا تو اس نے کوئی چھپ کے بات نہیں کی، وہ تمہارا کھلا دشمن تھا، عدو مبین تھا، میں تمہیں بار بار بتایا تھا ان ھذا عدو لک ولزوجک یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، سچے وعدے صرف اللہ کے، باقی کسی کا کوئی سچا وعدہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ باپ اولاد سے وعدہ کرتا ہے اگلے دن مر جاتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ شوہر بیوی سے وعدے کرتا ہے اگلے دن طلاق دے دیتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی کسی کے وعدے کی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ وعدہ پورا کرنے والے اسباب اس کی مرضی کتابیں نہیں۔ ان وعد اللہ حق، سچے وعدے صرف اللہ کے، اس لیے کہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تم مر بھی جاؤ تو وعدے وہ پورے کر دے گا۔ شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، سچے وعدے تم سے صرف اللہ نے کیے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، اس کے خلاف کیا، اس لیے کہ اس کے بس میں پورا کرنا ہے ہی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے نو انسانیت اللہ کے وعدے سچے ہیں، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے دے۔ یعنی دنیا کا سامان دے کر یہ مت سمجھو کہ اب اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا میں اگر 4 دن خوشحالی مل گئی تو یہ مت سمجھو کہ ہم اتنے نیک ہیں، اگر ہم گناہگار ہوتے تو اللہ پاک ہمیں یہ سب کچھ دیتا کیوں؟ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ، یہ امتحان ہے۔ جو حرم میں حتیم کے اندر جیب کاٹتا ہے آخر وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا کہ اگر اللہ ہوتا تو مجھے فالج نہ ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک ہو، معدہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ شلہ نہیں۔ یہ ملحد ہوتے ہیں جو جیبیں کاٹتے، مسلمان نہیں ہوتے، یہ خدا کے منکر ہوتے ہیں، اس کے بغیر حرم میں جیب کاٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اللہ پاک جو بھی تمہیں باتیں کہہ رہے وہ ساری سچی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تمہاری 2 منزلیں، یہی سورہ فرقان کا آج کا درس ہے۔ تمہیں کسی میں سے ایک اسٹیشن پر اترنا ہے، آخرت میں 2 اسٹیشن، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ اللہ کے بارے میں تمہیں ایک بہت بڑا دھوکے باز کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن کی طرح ٹیکل کرو، چاچا نہ بنا لو اسے۔ دشمن تمہیں اچھا مشورہ بھی دے تو تم کبھی نہیں مانتے، کہتے پتر لگتے ہو، تو مجھے نہیں پتا تم میرے دشمن ہو۔ وہ کہتا یہ بزنس کر لو، کہتے پتر لگتے ہو، اور یہ کر لو، کیوں؟ تمہیں پتا جب اس کی نیچر دشمنی کی ہے تو اس کے مشورے میں خیر نہیں ہے، میری بربادی ہوگی۔ بس وہی بات اللہ پاک کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن کی طرح لو۔ یہ ہے اصل بات۔ تو جو وہاں پہ اللہ پاک نے سورہ قاف میں فرمایا کہ وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات بدلی نہیں جا سکتی، حقائق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وما انا بظلام للعبید، وہ والے جو مجبور عبد ہیں، فرمایا میں ان پر ظلم نہیں کرتا، تو میں ان پر ظلم کروں گا جو محبت میں میرے غلام بن گئے، جو جبر سے میرے غلام ہیں، میں ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر ہم ظلم کریں تو وہ صرف ظلم نہیں ہے، اور ہم صرف ظالم نہیں ہیں، ہم ظلام ہو جائیں گے، پھر سب سے بڑے ظالم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم ہی نے ظلم کو حرام کیا ہے، تمہارے آپس کے درمیان بھی، اپنی ذات پر بھی۔
تو وہاں عبید. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑے ہولے ہولے چلتے، تھم تھم کے چلتے، بڑی سوبر چال چلتے. انہیں پتہ وہ کسی کے غلام ہیں، وہ آقا والی چال نہیں چلتے، وہ خدا نہیں بنتے. ان کی چال بتاتی ہے کہ وہ غلام ہیں، ان کی ٹور سے پتہ چلتا ہے. بدماش کی آپ دیکھتے ہو، دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن ان کا پھیلاؤ ہی بتاتا ہے کہ تکبر ہے. چال اور لباس پہلا تعارف ہوتا ہے انسان کا. آپ نے کسی سے رستہ پوچھنا ہو تو ایک غیر معقول لباس والا ہو اور ایک معقول لباس والا ہو تو آپ آٹومیٹکلی اس معقول والے کے سے رابطہ کرتے کہ یہ کوئی بندے کا پتر لگتا ہے. یہ تعارف ہے پہلا. اس کے بعد کلام اگلی بات ہے. چال، لباس اور کلام، یہ تین پہلے تعارف ہیں. اس کے بعد پھر انسان کے ساتھ کوئی لین دین ہوتا ہے بندے کا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کبھی ان کا پالا جاہلوں سے پڑ جاتا ہے. اب جاہلوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتی، پڑھا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے، اور ان پڑھ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو رویے ہیں نا دو، ایک جہالت کا رویہ ہے، ایک علم کا رویہ. جب ان کا پالا جاہلوں سے پڑ جائے تو یہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں، سینگ نہیں پھنسا لیتے. کہ نیک بندہ وہی ہے جو ایک کتابڑی بغل میں رکھی ہوئی ہے اور ہر چوک پہ کسی نہ کسی بندے کو پکڑ کے ہر نماز کے بعد کھڑا ہوا ہے اور مناظرے ہو رہے ہیں اور جناب بحث مباحثہ ہو رہا ہے. یہ نیکی کی نشانی نہیں، یہ جہالت کی نشانی ہے. اس طرح کسی کو پکڑ کر اس کے اندر کچھ نہیں گھسایا جا سکتا. اگر گھسایا جا سکتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے اندر گھسا لیتے، اپنی بیوی کے اندر گھسا لیتے. مناظروں سے آپ کسی کو ہرا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے. یہ کوئی عقل مند کی نشانی نہیں ہے. جوش ہوتا ہے دین کا، بس میں یہ جوڑی جو میرے پاس کتاب ہے ساری اونڈیل کے جاؤں گا کسی نہ کسی کے اندر. یہ جہالت کا رویہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ دیکھوں کہ تم ہر گلی ہر چوک میں کھڑے اور کسی نہ کسی کو پکڑ کے بحث مباحثہ کر رہے. یہ اہل علم کا کام نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. انہیں مخاطبت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کے جی کا ہے یا A1 گریڈ کا ہے، اسے بات کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس پہ صلاحیتیں خرچ کرنی ہے نہیں کرنی. تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہ ٹائم کسی بندے کے پتر پر خرچ کروں گا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن جن کی راتیں گزرتی ہیں. یہ وہ یبیت ہے جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بیت بازی. وہ جو رات کو شاعری ہوتی ہے اس کو بیت بازی کہتے ہیں. یہ بیت جو ہے بے یہ اور تے، اصل میں یہ لفظ کہا ہی رات کے لیے جاتا ہے. بات یا بھی تو رات گزارنا، اور پھر اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پھر اس بیت میں شامل ہوتی ہیں. یبیتونا وہ راتیں بتاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، سجدن و قیاما سجدوں میں اور قیام. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ساری رات قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم یہ کروٹ رکھتے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے رات دم توڑنے لگتی ہے تو یہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں. استغفار تو گناہ پہ کرتے ہیں نا، یا تو یہ ہوتا ہے کہ ساری رات گناہ کرتے ہیں صبح توبہ کر لیتے ہیں. یعنی عجیب آیت ہے. قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو یہ بہت کم پہلو رکھتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات جب دم توڑتی ہے تو یہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو. دیکھیں یہ ہے نقطہ نظر. صرف کنسپٹ تبدیل ہو جائے تو ہر چیز تبدیل ہوتی چلی جاتی. اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ یہ ساری رات
اللہ کے سامنے سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ ڈرتے کتنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، ہٹا لے۔ یعنی ایمان بالآخرہ ان کا اتنا قوی ہوتا ہے گویا کہ جہنم انہیں نظروں سے سامنے ہوتی ہے اور ان سر کی نظروں سے نظر آتی۔ ایک تو ہوتا ہے علم کی نظر کہ علم میں ہے کہ جہنم نام کی ایک چیز ہے، یہ علم سے بات آگے بڑھ گئی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے، یہ ایمان کے لیول ہیں۔ یقین آخری درجہ ہے جس کے سامنے پھر کوئی دلیل ٹھہرتی نہیں۔ ایمانیات پہ دلائل ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی لاکھ دلیلیں دے کہ آپ کریلے ہو، بھنڈی ہو، پہلے تم پیپل کا درخت ہوتے تھے، ہم مان لیں گے۔ ہم کوئی دلیل بھی نہیں دیں گے لیکن ہم مانیں گے بھی نہیں کہ ہم انسان، ہمیں خود اپنی ذات پر اتنا یقین ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے آخرت یقین بن چکی تھی کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ بڑے بڑے باغات کھڑے کھڑے دے دیا کرتے تھے، یعنی وہ باغات جو انہیں بڑے عزیز تھے، قسم کھا کر وہ کہتے، اور اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اپنی محبوب ترین چیز مجھے دیتے۔ یہ بھی محبت کے لیول ہیں۔ آپ کو بہن سے محبت ہے لیکن آپ وہ کان سے پکڑ کے جوڑا اس کو پکڑاتے ہیں، یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ بکسا تو بیوی کے قبضے میں ہوتا ہے۔ محبت ہے، آپ نے اسے دیا ہے، دوسری طرف آپ نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، بس جو تمہیں چاہیے وہ رکھ لو، باقی جس کو جو دینا ہے وہ دے دو۔ یہ بھی محبت ہے۔ تو وہ لوگ تھے جو دوسری سوچ سوچتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے یہ بڑا اعزاز تھا۔ یعنی انہوں نے سنا کہ اللہ نے قرض مانگا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کھیتوں سے دوڑتے ہوئے آئے ہیں، کوئی اور نہ دے دے، مجھ سے پہلے کوئی اور نہ دے دے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے سنا اللہ قرض مانگ رہا ہے، میرا فلاں باغ، آپ ہاتھ بڑھائیے اور یہ لیجئے میرا فلاں باغ جو ہے وہ اللہ کو دی۔ یہ ہے یقین۔ تو انہیں اتنا یقین ہے اس پر کہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ غراما تو آپ کو پتہ نا عربی میں یہاں ہوتا رہتا سب کو، یہ جرمانہ چٹی جس کو کہتے ہیں، یہ تو چٹی ہے، یعنی تم اس سے آپ غرامہ سے بچنا چاہتے تو بچ جاتے، وہ کوئی قانون نہیں ہے۔ غرامہ پینلٹی ہے، قانون نہیں ہے۔ آپ قانون پر چلتے غرامے سے بچ سکتے تھے، تو گویا آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، لکھا ہوا نہیں ہے آپ کے مقدر میں کہ لازم تم نے جہنم میں جانا ہے، وہ غرامہ ہے۔ تم نہیں جنت میں گئے تو بدلے میں اور دوسری جگہ ہے ہی کوئی نہیں تھی، وہیں جانا تھا پھر۔ یہ غرامہ ہے اور انہیں پتہ ہے۔ والذین، اب یہ تو ہوگی ان کی اپنی ذاتی عقیدہ، ذاتی عبادت، اس کے بعد سماج کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، سماج میں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، سماج میں ایک مومن سے اللہ کو کیا مطلوب ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور یہ وہ ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، انہیں پتہ اور بھی حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اسراف ہوتا ہے ضرورت کی چیز میں زیادہ خرید لینا۔ جوتا ضرورت ہے ہماری، کپڑا ضرورت ہے ہماری، کھانا پینا ضرورت ہے ہماری، لیکن اس میں 30 40 50 درہم کا بھی مل جاتا ہے جوتا، اور 500 700 800 1400 درہم کا بھی مل جاتا ہے۔ 1400 والا بھی پاؤں میں ہی پہننا ہے، سر پہ رکھ کے نہیں چلنا، اور 50 والا بھی پاؤں میں ہی پہننا ہے۔ وہ جو بچے گا وہ اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں کہ یہ تو ضرورت تھی میری، میں نے پوری کر لی، باقی ہے اللہ تو لے لے۔ اللہ پاک نے کہا تم خلود جو ہے وہ تمہاری نیچر میں، تم ڈرتے ہو کہ میں نتھنگ نہ بن جاؤں کہیں، یہی ڈر ہوتا ہے۔ اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے
کہ ہم کر مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، کوئی گالی بھی دے گا بچے کے تو میرا نام تو لے گا نا، نام تو زندہ رہے گا میرا۔ اور آپ انگلش میں کہتے بھی کہ وہ مر گیا پر سروائیو کر گیا 2 بچوں کے ساتھ۔ خلود ہی آدم علیہ السلام ٹریپ ہوئے تھے خلود میں۔ یہ انسان کے اندر سب سے طاقتور جذبہ ہے کہ میرا نام رہے، تاج محل بنا دوں میں، اشوک کی لاٹ بنا دوں میں، فلاں باغ شالیمار باغ بنا دوں میں، میرا نام باقی رہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو دعا دی تھی نا شیطان نے، جو پھکی دی تھی، وہ یہی تھی، قال یا آدم، ابھی اللہ پاک نے ابھی بتایا ہے، جب اس نے سجدہ نہیں کیا فابا فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں کسی بہانے جنت سے نکلوا نہ دے، تو مشقت میں پڑ جائے گا، پھر کما کے کھلانا پڑے گا بیوی کو۔ ان لک لا تجوع فیھا ولا تعرى، یہاں تو نہ تمہیں بھوک ہے نہ کوئی پیاس ہے، وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحى، نہ اس میں تمہیں دھوپ لگے گی، نہ پسینہ آئے گا، نہ گرمی ہے، نہ تم یہاں ننگے ہوگے، نہ تمہیں لباس کا کوئی مسئلہ ہے، سارا کچھ ٹھیک رہے گا۔ یہاں سے نکل کے جاؤ گے تو پھر کما کے دینا پڑے گا۔ فتشقى، تو مشقت میں پڑے گا، فتشقیا نہیں ہے کہ تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے، وہ تو بیٹھ جائے گی، لاؤ کما کے لاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ بوجھ کس پر ہے؟ مرد پر۔ تو ابھی بتایا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں، وہ بوٹی نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو تم؟ ابھی تمہیں اللہ نے کہا تھا نا جنت سے نکلو گے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، میں تمہیں ایسی بوٹی بتا دیتا ہوں، کھاؤ تو ہمیشہ جنت میں رہو تم۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور تمہیں وہ بادشاہی حاصل ہو جائے جو پرانی نہ ہو، سادہ نہیں ہو۔ یہ ہے وہ ٹریپ خلود کا۔ اللہ پاک نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے، اس لیے بچا بچا کے سینٹ کے رکھتا ہے، اکاؤنٹ بیلنس بڑھاتا ہے کہ پیسے کے زور پر مجھے ہمیشگی مل جائے گی۔ میں 50 لاکھ جمع کروں گا تو اللہ پاک کہے گا کہ یہ 50 لاکھ کھا لے تو مرے گا، میں 10 کروڑ جمع کر لوں گا تو اللہ پاک 10 کروڑ ختم کرے گا تو مرے گا، میں 50 کروڑ جمع کر لوں گا، اور نہیں بھائی پیسے میں خلود نہیں ہے، یہ ادھر ہی رہے گا، تو چلا جائے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، پچھلی آیت میں فرمایا گن گن کے رکھتا ہے، عددہ، اسے گن گن کے رکھتا ہے، کس لیے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اسے مال خلود عطا کر دے گا۔ یہ خلود ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بچت ہوگی، اللہ پاک نے فرمایا دیکھو جو تمہارے ہاتھ میں رہے گا وہ کبھی نہیں بچے گا، تم بھی فانی، تمہارے رشتے ناتے بھی فانی، تمہاری بچت بھی فانی۔ ما عندکم، جو بھی تمہارے پاس ہوگا، ایون ٹائم اینڈ سپیس، ینفد، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، بچے گا وہی جو اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دو گے۔ باقی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ باقی ہے، فانی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ فانی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اب ایک بن دیکھے وعدے پر لٹا دینا، اس کا نام بھی صبر ہے، اور ویلیو اس کی ہے۔ کسی نے خدا دیکھا نہیں، کسی نے جنت دیکھی نہیں، ایک قول ہے، ایک بات ہے، سنی ہے۔ اللہ بھی سنی سنائی چیز، محسوس کیا جا سکتا اسے مگر دیکھا نہیں جا سکتا، اور انسان عادی ہے دیکھی ہوئی چیز، وہ کہتا ہے یار نکالو تو، وہ کہتا ہے بہت بڑی اچھی چیز ہے، اتنے کی، وہ کہتا ہے بھائی دیکھو تو نکالو پر،
دیکھے بغیر مانتا نہیں، مادہ پرست ہے، مادی آنکھ مادہ دیکھ کر اعتبار کرتی ہے، ایمان کی آنکھ بن دیکھے کرتی ہے۔ Blessed are those who haven't seen and yet believe۔ اس ایمان کی قیمت ہے، ورنہ قیامت کے دن سارے کافر بھی ایمان لے آئیں گے، ویلیو کوئی نہیں، سب کچھ سامنے، جہنم بھی آئی ہوئی ہے، جنت بھی آئی ہوئی ہے، خدا بھی بیٹھا ہے، سارا کچھ سامنے۔ آج کوئی ایمان تم سے طلب ہی نہیں کیا جا رہا، ایمان طلب غیب پر کیا جا رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے تو پھر کوئی دلیل کوئی بندہ بھی رد کر سکتا ہے۔ ایمان بالغیب اندر سے بولتا ہے، وہ اندر ہے۔ تو انسان معاشرے میں جس طور سے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ چیز اس کے ایمان کا ثبوت ہے۔ جب منافق آ کے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم بڑے ہی مومن ہیں، جی آپ کی قسم، آپ کے سر کی قسم، اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو کہ قسمیں مت کھاؤ، اعملوا، کام کرو، عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھیں گے، رسول بھی اس کا دیکھے گا، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، لگ پتہ جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف تم ہی ہو اور کوئی ہے نہیں، اصلی ایمان والے بھی موجود ہیں، پتہ چل جائے گا کون سچا کون جھوٹا ہے۔ اعملوا، عمل کرو۔ فرمایا یہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کا مطلب ضرورت کی چیز بھی بقدر ضرورت لیتے، اور تبذیر کیا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرُوا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ دیکھو رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، انہیں دو، تبذیر مت کرو۔ تبذیر یہ ہے کہ اس ڈر سے کہ اگر میں نے نہ خرچے تو پھر فلاں کو دینے پڑ جائیں گے، اگر میں نے نہ خرچے تو یہ بہن کو دے دے گا، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو میں سارا خرچہ اپنی بیٹی کی شادی پہ کروا لوں تاکہ بہن کی بیٹی کے لیے پیسے ہی نہ بچے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور تبذیر مت کرو۔ تبذیر وہ چیز ہے کہ جس کی ضرورت نہیں اور تم کر رہے ہو، اور شادیوں میں اسراف نہیں ہوتا، شادیوں میں تبذیر ہوتی ہے۔ شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے اگر دونوں طرف مومن ہوں، مگر ہم تو کلچر میں ہندو ہیں، اگر دونوں طرفیں مومن ہوں تو اس طرح شادی ہو سکتی ہے جس طرح فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ شادی تو عبادت ہے، اسے اللہ رسول کی حدود کے اندر کرنا چاہیے۔ تو ہمارا وہ جو اقبال نے رونا رویا نا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، شکل و صورت تمہاری عیسائیوں والی ہے، کلچر تمہارا ہندوؤں والا ہے، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہاں سے لگتے ہو تم مسلمان؟ وہ جو پراپرٹیز مسلمان کی بیان ہوئی ہیں جن سے کسی کی مسلمانی کو پہچانا جا سکتا ہے، وہ ہمارے اندر ہیں؟ نہیں۔ وہ جو پیار، محبت، سلوک، اتفاق، ایک دوسرے کی ہمدردی قرآن بیان کرتا ہے، حدیث کہتی ہے یہ جسد واحد ہوتے ہیں، بدن کو بخار ہوتا ہے، آنکھ ساری رات نہیں سوتی، انگوٹھے کو درد ہوتا ہے ساری رات بدن بیٹھتی ہے، نہیں کہتا کہ انگوٹھے کو درد ہے میں تو سوؤں گا، کا جسد واحد۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو پورا بدن اس کا ساتھ دیتا ہے، بالحما، بخار کے ساتھ اور رت جگے کے ساتھ۔ مسلمان معاشرے میں بھوک اور مسائل کی وجہ سے خودکشی ممکن نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہوں۔ وہ خودکشی اس نے نہیں کی، ہم نے مارا ہے، ہمارے رویوں نے مارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں سالن بچ گیا ہے تو یقین جان تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا ہے، ڈھونڈ اسے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے حیات الصحابہ میں پڑھا، دیکھا نہیں ہے، ہیں سارے مسلمان اب بھی، اگر وہ مسلمانی تھی تو اب کیوں نہیں ہے؟
وہ کافروں میں ہے جنہیں تم کافر کہتے ہو، وہ تمہیں گارنٹی کرتے ہیں کھانے کی، چھت کی۔ کورٹ کہتی ہے کہ اسے ایک بیڈ سپیس چاہیے، اسے ناشتہ چاہیے، اسے ڈنر چاہیے، لکھ کے دیتی ہے اور اس بندے کو ملتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا اور کوئی بندوبست نہیں ہو۔ آپ کے یہاں یہ ہے وہ زہر کھائے بچے لے کے نہر میں چھلانگ لگا دے؟ کوئی پیسے کی کمی ہے آپ کے یہاں؟ دینے والے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں دینے والوں میں اس گئے گزرے دور میں بھی ہم ٹاپ پر ہیں، لیکن کھانے والوں کی ہی ہوس نہیں ختم ہوتی، دینے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ نظام زکوٰۃ سے ہی سوسائٹی کا کو یہ گارنٹی کی جا سکتی ہیں یہ چیزیں، چھت، دوا، تعلیم۔ یہ ہماری پرائرٹیز ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے کتوں کی فکر ہے، ہمیں انسانوں کی فکر نہیں ہے۔ کیسی مسلمانی ہے؟ تو تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ پاک نے فرمایا یہ تبذیر ذاتی نقصان نہیں ہے تمہارا کہ صرف تمہارا نامہ اعمال خراب ہوتا ہے، بلکہ تم شیطان کے زمرے میں لکھے جاتے ہو کہ یہ بندہ انسانوں کی صورت میں شیطان ہے جو لوگوں کو اللہ کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یار یہ خدا بڑا عدل کرتا ہے، بڑا انصاف کرتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بس تیرے ہی بچے مار رہا ہے بھوک سے، تیرا نفع نہیں کر سکتا، تمہیں اس نقصان سے نہیں بچا سکتا، تیرا بھلا نہیں کر سکتا۔ یہ کیسا خدا ہے جسے امیر نظر آتے ہیں، ان کے گھر میں سونا چاندی برسا رہا ہے، تیری غربت، تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا اسے؟ تیری بچی کے سفید بال نہیں دیکھے جاتے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی چند ہزار کے لیے؟ جب تم اس طرح بچیاں رخصت کرتے ہو اپنی، اس طرح تبذیر کر کے، گدی اور گدے کی شادی کروا دے دھوم دھام کے ساتھ، یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے۔ اب پیسہ لگانا تھا نا، پیسہ اس نے کہا کسی کی بچی کی شادی بھی کروا سکتا تھا۔ ڈھول باجے بارات نکلی ہے، ریوڑیاں پھینکی گئی ہیں گدی کے اوپر، جناب رخصتی ہو رہی ہے۔ بدماشی ہے، یہ کیس بننا چاہیے ایسے لوگوں پر۔ تو وہ اذا انفقوا لم یسرفوا، شریعت نے سمجھانے میں کوئی بات پیچھے چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم پھل لاؤ تو تھوڑا زیادہ لے آؤ، ہانڈی پکاؤ تو اپنی ازواج کو آپ نے کہا ہوا تھا کہ پانی کی پلیٹ یا ایک رکابی زیادہ کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی، وہ رکابی نکل کے تیرے پڑوس میں چلی جائے گی، سالن کی، تیرے سالن کی زکوٰۃ نکل جائے گی، کھاؤ گے برکت بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی اور اجر الگ ہے۔ اگر فروٹ خریدو تو اس نیت سے خریدو کہ تھوڑا سا اس میں زیادہ لے لو، پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیں گے، وہ ایک ایک پھاڑی اپنے بچوں کو دے کے بہلا دے گا، بچہ ہے نا، بس وہ آپ اس کی ضد پوری ہو جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اگر اتنا جگرا نہیں ہے تو پھر چھپا کے کھاؤ اور چھلکے چھپا کے پھینکو، سامنے مت پھینکو اس لیے کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا پھر ضد کرے گا، پتہ نہیں اس میں استطاعت ہے یا نہیں ہے، اس کا دل دکھے گا۔ کس پر؟ اللہ پر۔ اس کو دیا مجھے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ پھر اولاد کی ضد سے مجبور ہو کر کرپشن پر مجبور ہو جائے، یہ اولاد کرتی ہے نا مجبور، اس کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس طرح مت بیاؤ کہ جن کی 3 گھروں میں بیٹھی ان کا منہ سے بددعا نکلے اور تیری ہفتے 10 دن مہینے کے بعد طلاق لے کے آ جائے پھر، اور پھر جھگڑا شروع ہو جائے سارا جہیز پر۔ اس طرح مت بیاؤ، خدا کے غضب میں مت بیاؤ، خوش کر کے اللہ کو بیاؤ تاکہ وہ بھی جا کے خوش ہو۔ کسی اور کی بچی کا بھی سوچ لو، ایک بچی کے ساتھ ایک بچی کسی غریب کی بیاہ دو، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کبھی آگے فساد نہیں ہوگا۔ اذا انفقوا لم یسرفوا، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، اور ہاتھ باندھ کے بھی نہیں رکھتے۔ سورہ الاسراء میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ ہی مت دو کہ کتنا بڑا بھی فریادی آ جائے
ہاتھ جیب میں نہ جائے، میری بڑی بری عادت ہے، جو بھی سوال کرتا ہے پیسے نکال کے دے دیتا ہوں، اب علاج یہی ہے اس کا کہ باندھ دو اس کو، جیب میں جائے ہی نہ، یہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ ہاتھ کو مت باندھ لو کہ اب جا کے دیکھے جیب میں، ایسا بھی مت کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اسے پورا کھول بھی مت دو، اپنے بچوں کی بھی سوچو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔